أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظاہر ہوا فساد خشکی میں اور سمندر میں، بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ لوگ کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک ان کو چکھائے کچھ عذاب، کچھ سزا ان کے گناہوں کی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹیں اللہ کی طرف۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، فرمایا آپ کہہ دیجئے پھرو زمین میں چلو اور دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ تو شرک کرنے والے ہی تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، اس عذاب سے بچنے کا حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دین کی طرف متوجہ کر دو جو دین قیم اور مضبوط اور نہ منسوخ ہونے والا دین ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے اور جس دن سے کوئی خلاصی کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یومئذ یصدعون، اس دن سب منتشر ہو کر پھر رہے ہوں گے، گروہوں میں، ٹولیوں ٹولیوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینہ میں انسان کے اعمال کے نتیجے کو ذکر فرمایا کہ اس جہان میں جو بھی فسادات رونما ہوتے ہیں، جہان میں جو بھی خون خرابے ہوتے ہیں، اور جہان میں جو بھی باہمی اختلافات ہوتے ہیں، اور کائنات کا نظام بگڑتا ہے اور امن برباد ہوتا ہے، سکون چین برباد ہوتا ہے، ان تمام باتوں کا نتیجہ انسان کے اعمال ہیں۔ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں ناچاکی اختلافات اگر ہیں تو وہ بھی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک محلے میں اگر اختلافات ہیں تو وہ بھی انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کہیں بھی اگر یہ حالات آتے ہیں، فرمایا خشکی میں، سمندر میں جتنے بھی خرابیاں اور جتنے بھی فسادات ہیں وہ سب انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے سمندری جانور، مچھلیاں بھی انسان کے خلاف دعوے دائر کریں گے کہ یا اللہ اس انسان نے ہمیں ستایا تھا۔ اللہ پاک پوچھیں گے اس انسان نے تمہیں کیسے ستایا؟ تو وہ جواب دیں گی کہ ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے تیرے عذاب اترے، اور ان عذابوں کے نتیجے میں پھر ہم بھی پریشان ہوئے اور ہم بھی ہلاک ہوئے۔ تو اس لیے انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب تم مجھ سے منہ موڑو گے، حدیث قدسی ہے، اعراض کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، تو میں تمہارے اوپر سخت ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دوں گا، اور پھر وہ تمہاری عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، تمہارے دین کا خیال نہیں رکھیں گے۔ جب تم ایسے حالات پاؤ تو پھر تم میری طرف رجوع کرو، تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ان کی کوئی مجال نہیں ہے، ان کو مقرر اور مسلط کیا گیا ہے تمہارے اوپر۔ 7ویں صدی کی بات ہے، تاتاریوں کی جب یلغار مسلمانوں پر ہوئی اور مسلمانوں کی آبادیاں انہوں نے تباہ اور برباد کر دیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مساجد اور مدارس سب کے سب انہوں نے ملیا میٹ کر دیے، تو اس وقت ایک تاتاری نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اگر تم حق پر ہوتے اور ٹھیک ہوتے تو تمہارا یہ حشر نشر نہ ہوتا۔ تو انہوں نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا ہماری مثال ان بکریوں کی سی ہے جو چرواہے سے باغی ہو گئی ہیں اور چرواہے سے منتشر ہو گئی ہیں۔ جب بکریاں چرواہے سے دور چلی جاتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں، تو چرواہے اپنے کتے چھوڑتے ہیں تاکہ بکریاں واپس آ جائیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہماری مثال بکریوں کی سی ہے اور تمہاری مثال کتوں کی سی ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بنے، اس لیے اللہ پاک نے تمہیں ہمارے اوپر مسلط کیا، اور جب ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں گے، رجوع کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی تمہیں ہٹا دے گا ہمارے اوپر سے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، جن پریشانیوں سے، جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ گزر رہی ہے، اجتماعی طور پر پریشانیوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں، امن، سکون، چین سب برباد ہے، یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور واضح بتا دیا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ سارا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ پاک تمہیں تمہاری اعمال کی کچھ نہ کچھ سزا اس دنیا میں دے، اور یہ سزا دینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تمہیں مارنا مرانا نہیں ہے، اس لیے لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تاکہ تم واپس آ جاؤ۔ بات وہی ہے، جب وہ بکریاں واپس اپنے چرواہے کے پاس آ جائیں گی تو بچ جائیں گی۔ بالکل یہی حال ہے اگر امت مسلمہ اس وقت اللہ پاک کی طرف رجوع کر لے، اور آگے خود حل بتایا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، کہ ان حالات سے بچنے کا واحد حل اور راستہ یہ ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرو، اور قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے تمہارے پاس جس دن سے کوئی چھٹکارا اور خلاصی نہیں ہے، جس دن تم سب منتشر ہو جاؤ گے اور تم سب کے تعلقات اور علائق اور سب نسبتیں اور سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب کے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، ہاں جن کی دوستی، جن کا تعلق، جن کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ برقرار رہ جائے گی، باقی سب کے سب علائق، سب کے سب مراسم، سب تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے منہ موڑے گا، دیکھنا شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ آج اس جہان میں جن کی وجہ سے آدمی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، دوستوں کی محفل میں آدمی بیٹھتا ہے نافرمانی کر بیٹھتا ہے، چاہنے والوں کے پاس آدمی بیٹھتا ہے نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں پھر یہ سب حالات پیش آتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار ان حالات میں ضرورت ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے استغفار کیا جائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا پڑھا کرو۔ الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ تمام مسلمان مردوں کی، تمام مسلمان عورتوں کی، تمام مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ان کی بھی اور جو مر گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ اللہ پاک کو استغفار بہت پسند ہے، اور جب تک استغفار ہوتا رہتا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، فرمایا اللہ پاک کبھی عذاب نہیں دیتا جب تک استغفار ہوتا رہے۔ امت میں اگر استغفار ہوتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، تو اللہ پاک آئے ہوئے عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ استغفار کی بدولت اللہ پاک کے عذاب ٹلتے ہیں، تو اپنے لیے بھی استغفار کرنا چاہیے اور پوری امت کے لیے۔
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بہت مبارک دعا ہے، اس دعا کو پڑھا کرو، جس میں اپنے لیے بھی آدمی دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی، پوری نسل کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، بہت مبارک دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول، کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ قیامت کے دن جو میدان میں کہیں شہید نہیں ہوا ہو، اللہ کے راستے میں مرا نہ ہو، شہید نہ ہوا ہو، پھر بھی شہیدوں میں سے اٹھایا جائے؟ فرمایا ہاں، جو میری امت کے لیے روزانہ 27 مرتبہ استغفار کرے، اللہ پاک اس کو یہ عزت عطا فرمائیں گے، یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، عائشہ کیا مانگتی ہو آپ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما قدمت لذنبها وما اخرت، اے اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، ظاہری باطنی سب گناہ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اتنی خوش ہو گئی اس دعا سے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ بڑی خوش ہو رہی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنی مبارک دعا جو دی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ 5 مرتبہ اللہ سے مانگتا ہوں، 5 بار مانگتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے اپنے لیے بھی، سب کے لیے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اللہ پاک سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں روزانہ اللہ پاک سے 100 بار معافی مانگتا ہوں، 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ جو گناہوں سے معصوم ہیں وہ اتنی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہماری کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔